تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی کنیڈا سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب دریافت یہ کرنا ہے، اگر نوکری رشوت دیے بغیر نہیں مل رہی ہو تو کیا رشوت دے کر نوکری حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پر معاوضہ ملتا ہو تو پھر اس معاوضے کا کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے عمر عبداللہ صاحب۔ جی بھائی آپ نے سوال بہت بہترین کیے ہیں، اور ذہن میں رکھے میں اس سوال کے جواب کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا کہ بھئی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے رشوت لینا بھی گناہ ہے اور رشوت دینا بھی گناہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اگر کوئی آدمی نوکری کا اہلیت رکھتا ہو، نوکری آدمی کرنا چاہتا ہو، اور اس کو اس نوکری کی صلاحیت پوری ہو، یعنی کہ اس کام کو آدمی صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے پورا کر سکتا ہے امانتداری کے ساتھ، اور اس کا وہ اہل بھی ہو اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ آدمی اس کا اہل بھی ہو اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کے جائز ذرائع جتنے بھی ہیں پوری کوششیں کر چکا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی بغیر رشوت کھلائے اس کو وہ نوکری حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آخری حتی الامکان یہی بات ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رشوت دے کر وہ نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ کب کر سکتا ہے؟ جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ ساری محنت کر لیا، وہ جائز ذرائع جتنے بھی ہیں جہاں تک ہونا جا سکتا ہے سب چیزیں کر لیا، لیکن ہر جگہ وہ ناکامی ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی رہتا سفارش کے لیے سفارش لے کر آیا، بھی میں اس فلاں آدمی کی سفارش لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے نوکری دے دیں، پھر بھی وہ نوکری نہیں دے رہا، کیونکہ ہٹ درمی یہی کر بیٹھا کہ بھئی جب تک مجھے تم رشوت نہیں دو گے میں تمہیں نوکری نہیں دوں گا۔ چاہے آپ کسی سے بھی اس کے رابطہ کروا رہے ہیں، ہر طریقے کے جائز ذرائع آپ نے اختیار کر لیے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کو نوکری اسی وقت دے رہا ہے جب آپ رشوت دیں گے۔ تو پھر آخری درجہ یہی ہے، جب آپ اس کی اہلیت ہیں، آپ صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر آخری درجہ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ رشوت دے کر آپ اس نوکری کو حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو آپ نے گناہ کر لیے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک بات ضروری یہی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی مصیبتوں میں کہیں اللہ کرے آپ کو یہ ایسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ سے توبہ استغفار آپ کو کرنا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں رشوت لینے والا گنہگار ہوگا، دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی؟ رشوت لینے والا گنہگار ہوگا، یہاں دینے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اس پر جو ماہانہ اس کو تنخواہ جو ملے گی ملازمت پر، اس ملازمت کو کرنے کی وجہ سے مہینہ اس کو جو بھی تنخواہ ملے گی اس تنخواہ کا لینا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہے۔ لیکن آج کل میں ایک عمومی بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہر جگہ پر چاہے آپ سیاست میں جا رہے ہو، چاہے آپ وہ حکومتی کوئی بھی نوکری ڈھونڈ رہے ہو، یا کسی سے آپ کوئی آدمی حکومت میں، جیسا کہ عمومی طور پر پولیسیں زیادہ لیتے ہیں، پولیس جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں سے رشوت ہی کھاتے ہیں وہ۔ اور ہماری زبان میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھے کہ بھئی 100 میں 90% پولیسوں کا مزاج ہی رشوت کھانے کا ہے، 1% امانت دار ہیں اس میں تحقیقی بات میں کہہ رہا ہوں، بھلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، 1% صرف ایسے ہیں جو بغیر رشوت کے کام کر رہے ہیں، 99% چاہے نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی بھی کیوں نہ ہو، رشوت ہی میں وہ ڈوبے ہوئے، قوم کا پیسہ ہی وہ کھا رہے ہیں، اور یہ اسی مقصد سے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہم کھانا ہے ہمیں۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، جو آدمی حرام کی دولت کماتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہوگا، اور اس کی اولاد وہ پیسوں کو حرامی میں اڑائے گی، اور اس کی اولاد اس کی وفادار نہیں بنے گی۔ تو بہرحال رشوت کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، جیسا کہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اب 2024 کا الیکشن آ رہا ہے،
تو کئی لوگ اس میں پیسے لے کر ووٹ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی رشوت کے اندر شامل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ایک ووٹ آپ کا ایک جمہوری حق ہوتا ہے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ کوئی شے نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو لین دین کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ لین دین کے بیع و شراء کے معاملے میں ایک ہوتا ہے رقم دی جاتی ہے تو پھر کوئی چیز وہاں سے ملتی ہے. اب یہاں کوئی چیز نہیں مل رہی آپ کو، تو یہ بھی تو رشوت ہے کہ ہم اپنے اس غلط آدمی کو آپ نے تائید کر کے پیسے لے کر آپ نے اس کو ووٹ ڈالا، تو جس کی وجہ سے ساری قوم اس میں مبتلا ہوئی. تو ہم اللہ کرے 10-12 سال سے ہم بہت بھگت رہے ہیں. بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے حالات کو درست فرمائے. اب 2024 کا جو الیکشن آنے والا ہے، اللہ ہمارے لیے اس میں خیر کے فیصلے فرمائے، اور جو شر فسن کے لوگ جو ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے. تو بہرحال ووٹ میں اندر بھی یہی ہے کہ رشوت دے کر ووٹ ڈالنا، پیسے لے کر ووٹ ڈالنا، یہ بھی رشوت کے اندر شامل ہے. اور کسی آدمی کو جھوٹ بول کر اس طرح جو کچھ بھی ہو، جہاں میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی بھی گناہ کام ہو، جہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ رشوت ہے، تو پھر اس کا لینا دینا دونوں حرام گناہ کبیرہ ہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو حلال و پاکیزہ عزت والی روزی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم کو ہر گناہ سے ساری امت کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.